السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنتق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى في مقام آخر: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لائق احترام محترم معزز سامعین، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی چیز جس کا وجود ہے، اس کو بنانے والا، اس کا کاریگر ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی کے بنائے نہیں بنتی۔ لوگ عقل کو کل سمجھتے ہیں، یعنی جس کو عقل مانے اسی کو ہی سارا کچھ بنا لیا۔ تو جو عقل پرست ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کسی کے بنانے کے بغیر بنتی نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں کے نظریات پہلے رہے، زمین جو ہے نا وہ ایک دھماکہ ہوا اور وجود میں آ گئی، لیکن اب سب ماننا شروع ہو گئے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا کوئی ذرہ بھی ہے تو اس کا بھی خالق، کوئی کاریگر ضرور ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ کسی کی کاریگری کا نتیجہ ہوتی ہے، تو بنانے والے کے بغیر کچھ بنتا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا، یہ آسمان، یہ ستارے، سورج، چاند، اتنا بڑا نظام ہے، جنگلات کے سلسلے، پانیوں کے سلسلے، پہاڑ اور آسمان اپنی بلندیوں کے ساتھ کیسے بادل موجود ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان سب کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اور اگر ہمیں مذہب کو ہی دیکھنا ہے تو ہمیں تو بتا دیا گیا کہ اس سب کا خالق اللہ ہے۔ اور اگر عقل کو ماننے والے بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیں کون بنانے والا، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی
اپنی تک بندیاں کر دیتے ہیں جی اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا، لیکن جواب نہیں ہے. جواب ہے تو وہ شریعت کے پاس ہے، اسلام کے پاس ہے کہ ہمیں بتا دیا اس سب کا مالک اللہ ہے، تمام چیزیں اسی نے بنائی ہیں، وہی سب کا مالک اور بادشاہ ہے. بادشاہ مالک کہتے ہیں بادشاہ کو. ہم نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک کہتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے، قیامت کے دن کا بھی وہ بادشاہ ہے اور دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت. ہمارے سامنے تو بڑے بادشاہ گزرے بھی، ہم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، اور ابھی بھی کئی بادشاہت کر رہے ہیں، لیکن حقیقی بادشاہت اگر کسی کو جو ہے نا وہ زیب دیتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. باقی سارے جو ہے نا وہ وقتی طور پہ بادشاہت کا حق رکھتے ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے. جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں ان سب کو کہہ دو قل اللہم مالک الملک، اللہ ہی بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا بادشاہت دیتا ہے، یعنی اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہ چھین بھی لیتا ہے. یہ حقیقی مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہے کچھ نہ کچھ تقسیم کرے، اس کو بادشاہ دے دی، اس کو دے دی. لیکن یہ سارے بادشاہ جو ہیں یہ وقتی ہیں، یہ وقتی بادشاہ ہے، کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور کئی آپ نے دیکھے جو جن کی بادشاہ دنیا میں ختم ہو جاتی ہے. فرعون کہتا تھا الیس لی ملک مصر، وہ کہتا تھا یہ مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں کیسے نہریں بہتی ہیں، یہ جنگلات، یہ جو نباتات، یہ سب کچھ میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں. اللہ نے اس کی بادشاہت کو اس کی زندگی یعنی لوگوں کی زندگیوں میں دکھا دیا کہ اس کی بادشاہت ختم ہوگی، اللہ نے غرق کر دیا، اور ایسا غرق ہوا، نشانی بن گیا. ابھی برطانیہ کی ملکہ مر گئی، کتنے سال، الزبتھ شاید اس کا نام تھا، مر گئی ہے. 70 سال کہتے ہیں اس نے بادشاہت کی ہے. بڑا جو ہے نا اس کے سر پہ تاج، کوہ نور، ہیرا بھی ہے، فلاں بھی ہے، کچھ بھی تھا، ختم ہو گئی کہ نہیں ہوئی. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جتنا مرضی کو بڑا دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، لیکن اس کی بادشاہت عارضی ہے، اللہ ختم کر دیتا ہے. اب اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، پھر اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. لوگ آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں. مصر کی بادشاہت کا دعویٰ فرعون نے کیا، اور آج مصر کے بادشاہ پتہ نہیں کتنے بدل چکے ہیں، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. تو ان الحکم الا للہ، حقیقی فرمان روائی، حقیقی بادشاہت، حقیقی خالق، حقیقی مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات. کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو. جو بھی بادشاہ، موت آئی بادشاہت ختم، پیسہ تھا موت آئی پیسے سے رشتہ ختم، اس کے رشتہ داریاں ہیں، موت آئی تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. بیوی آگے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، بچے جو ہے نا وہ وراثت تقسیم کر لیتے ہیں. یعنی وہ جتنا کچھ بھی تھا موت کے آنے سے اس کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اللہ حقیقی مالک ہے، ہم نے اس بات کو سمجھ لیا. اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمان کا اصل بادشاہ جو ہے وہ تو صرف اللہ ہے. یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. حقیقی مالک وہ خود ہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور سارے اختیار اللہ کے ہیں. اگر کسی کو بادشاہت ملتی بھی ہے تو سارے اختیار اس کے نہیں ہوتے. حدود قیود کا پابند ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ تو پاکستان کا بادشاہ ہو جائے گا، کوئی اس سے بڑھے گا تو بر صغیر کا بادشاہ ہو جائے گا، کوئی اس سے بڑھے گا تو کسی بر اعظم کا بادشاہ ہو جائے گا. لیکن وہ اپنی حدود کا پابند ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس کی بادشاہت اس سے آگے نہیں جاتی. اور پھر اس کے پاس اختیارات بھی سارے نہیں ہیں. پانی برسانا ہے تو یہ اس پہ بادشاہت اللہ کی ہے، وہ اپنی مرضی سے بارش نہیں برسا سکتا. لوگوں نے مصنوعی بارشوں کے بندوبست کر لیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن جو اصل بارش ہے، جو اصل پانی ہے، جو ضرورت صحیح پوری کر سکتا ہے وہ تو اللہ ہی کرتا ہے. اللہ رب العزت ہی مالک ہوا. اور پھر سیلاب آ جاتا ہے، اس پہ کسی کے اختیار نہیں. زلزلہ آ جائے، یہ جو پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا کے زمین پہ گاڑ دیا ہے، اللہ کبھی بھی ان پہاڑوں کو چلا سکتا ہے،
تو سیلاب پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس کا بادشاہ اللہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو بات کی ہیں، ہماری سانسوں کا بادشاہ اللہ ہے، آپ کے ہاتھ کی حرکت کا بادشاہ اللہ ہے، ہماری آنکھ کی جو پلک ہم جھپکتے ہیں اس کا بادشاہ اللہ ہے، ہمارے سونگنے کا بادشاہ اللہ ہے، ہمارے کھانے کا بادشاہ اللہ ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اپنا بادشاہ ہوں، میں اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑے پیسے والے لوگ بھی تھے لیکن وہ اپنی سانسوں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے، اللہ نے سانسیں بند کر دی۔ اب جتنی مرضی بادشاہت اکٹھی کر دو، ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائے، اس کی سانس نہیں چلا سکتے۔ ہم تو اپنے جسم کے بادشاہ نہیں ہیں، ہمارے جسم پہ بھی ہمارا کنٹرول نہیں، اللہ کا کنٹرول ہے۔ اور کسی شخص کے بارے میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں وہ بات حقیقت کتنی ہے اس میں، بات تو ایسے ہی ہے، حقیقت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں جو ہے نا وہ جھپکنا بند کر دی، ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، کسی کی آنکھ دیکھنا بند کر دے، اللہ پیچھے سے لائٹیں بند کر دے، جتنی مرضی لیزر سے علاج کروا لیں، کسی بڑے سے بڑے لینز اپنی آنکھوں میں ڈاکٹر سے ڈلوا لیں، کچھ بھی کر لیں، آنکھوں کی روشنی نہیں آ سکتی، اس کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ وہ پلک اس کی جھپکتی نہیں ہے، علاج کروایا، بڑا علاج کروایا، پیسہ تھا، دنیا پھر لی۔ کسی نے پوچھا تمہارا جو ہے نا وہ سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ڈاکٹر تھے، انہوں نے وہ پلکیں ادھر پکی پکی لگا دی، ہر منٹ کے بعد وہ اپنی آنکھ کو پانی سے چھلٹے مارتا ہے کیونکہ آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ آپ بھی تھوڑی دیر آنکھیں کھول کے رکھیں، دھندلا جائے، نظر نہیں آئے گا۔ یہ وائپر ایسا ہے جیسے گاڑی پہ آپ سفر کرتے، بارش آ رہی ہو، نظر نہیں آتا جب تک وائپر جو ہے وہ شیشے کو صاف نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کیسا نظام بنایا؟ اس نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنی طاقت سے میں اپنی پلکیں جھپک سکوں۔ پیسہ تھا، سب کچھ تھا، یعنی ہم اپنے جسم میں بادشاہت نہیں رکھتے۔ ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، پاؤں بڑے سلامت ہیں، بڑا جو ہے نا وہ مضبوط انسان ہے، ہڈیوں کا مضبوط ہے، بڑا جسم و جسہ ہے، لیکن اللہ حرکت بند کر دے، ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ نس پھٹ جائے، ایک چھوٹی سی نس کا جو ہے نا وہ سلسلہ منقطع ہو جائے دماغ سے، تو حرکت ہی نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے منہ میں لقمہ نہیں لے کے جا سکتا، اپنے آپ پہ بادشاہت نہیں ہے، تو اللہ کی بادشاہت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر چیز کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارے جسم پہ جب ہماری بادشاہ نہیں ہے تو دنیا تو پھر دور کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت بادشاہ ہے، دل کا، دماغ کا، سوچ کا، صلاحیت کا۔ اگر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ہم سے چھین لے، پاگل ہو جائے گا بندہ۔ پاگل ہونے کے بعد وہ کس چیز کا بادشاہ رہا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان سب کا مالک اگر حقیقی مالک ہے تو وہ اللہ ہے۔ بینک بیلنس بڑے بڑے لوگوں کے پاس بڑا بڑا جو ہے نا وہ بیلنس پڑا ہوا ہے، لیکن موت آئی، بینک اکاؤنٹ چاہے اسی کے نام کا کھلا ہوا ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ کوٹھی بڑی، بنگلہ بہت بڑا بنا کے تختی اپنے نام کی لگوا لے، موت نے سارا سلسلہ ختم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے، زمین کے جتنے خزانے ہیں، جو کچھ بھی اس میں پایا جاتا ہے، اس کا مالک حقیقی طور پہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، بادشاہ اللہ۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ بڑے لوگ دعوے دار تھے دنیا میں، میں بادشاہ، میں کرنے والا، میں زبردست، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، اس دن صرف اللہ زبردست کے لیے بادشاہت ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمین پہ اللہ کی بادشاہت ہے، آخرت کے دن، قیامت کے روز آسمانوں پہ بھی اللہ کی بادشاہت ہوگی، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ مالک ہے تو پھر قانون بھی اللہ کا ہی چلے گا، زمین بھی اللہ کی ہے، قانون بھی اللہ کا ہے۔ بنانے والا جانتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کس قانون کو لاگو کرنا ہے۔ ایک بندے نے یہ موبائل بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے تو یہ ٹھیک چلے گا، اس کو پانی میں گرائیں گے تو خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔
واٹر پروف موبائل بھی آج آ گئے. وہ بتائے گا, بنانے والا بتائے گا, آپ نہیں اس کو طے کر سکتے. کاریگر کو پتا ہوتا ہے میں نے کس طرح سے یہ چیز بنائی ہے اور یہاں کون سا کام کیا جائے گا, کس ماحول میں اس کو رکھا جائے گا تو یہ چیز فائدے مند ہوگی, یہ چیز زیادہ دیر چل سکتی ہے. بنانے والا جانتا ہے. زمین کا مالک اللہ ہے, اسی کا قانون جو الہامی قانون ہے وہی بتائے گا, وہی صحیح قانون ہوگا, وہی پائیدار اور مضبوط قانون ہوگا جو ہمیشہ چلنے والا ہوگا, جس میں ہر طرح کی خیر ہوگی. یہ صرف اللہ کا قانون ہو سکتا ہے. دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں پائیدار ہوں. اللہ کا قانون ہی صحیح ہوگا. کل پرسوں میں ہار روڈ گیا ہوا تھا, میرے موبائل کا چارجر ٹھیک نہیں تھا. میں نے اسے کہا یار یہ نا چارجر دے دو. مجھے پتا کہ کہتا یہ لے لے, وہ بڑا بھاری سا تھا. میں نے کہا یار چھوٹا موٹا دے دو. کہتے یہ چل تو جائے گا, چھوٹا ہے چل جائے گا, کیونکہ موبائل بڑا ہے, چارجر چھوٹا, اس کو چلائے گا ضرور لیکن یہ تھک جائے گا, اس نے ہر مہینے بعد خراب ہو جائے گا. اس کی بات سے مجھے سمجھ آئی کہ دیکھ قانون انسانوں کے چلتے ہیں, آج بھی چل رہے لیکن پائیدار نہیں ہوتے, تھک جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. اصل جو جانتا ہے نا, کاریگر جانتا ہے میں نے کون سا قانون یہاں پہ بنانا ہے جو ہمیشہ کے لیے چلے گا. اور زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے, اسی کا قانون پائیدار قانون ہو سکتا ہے. ہم جتنے مرضی قانون بنا لے یہ اللہ جانتا ہے, اور الہامی قوانین وہ ہمیں شریعت نے بتائے. ہماری دوڑ تو قرآن تک ہے یا حدیث تک ہے, اس سے آگے تو مسلمان جاتا ہی نہیں. تو اللہ کے قوانین انہی کے مطابق اگر ہم جو ہے نا وہ اپنے معاشرے کو چلائیں گے, زمین کے نظام کو چلائیں گے, تو پھر یہ چلے گا. ان الحکم الا للہ, اللہ کا ہی حکم, اللہ کا ہی قانون, قانون سازی, شریعت سازی, حکمت اور حاکم اعلیٰ, یہ سب کچھ اگر کسی کو روا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس کا تو ایمان ثابت نہیں ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا کہ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا جو آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتا, جو اس کے مطابق قانون سازی نہیں کرتا, اس کا ایمان ثابت نہیں ہے, وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے قانون کو نہ مانے, جو حاکم اعلیٰ اللہ کو تسلیم نہ کرے, تو حاکم اعلیٰ اللہ ہے اور اسی کا قانون چلے گا. یہ بات یاد رکھیے. جتنے اللہ کے مقابلے میں قانون بنے سارے ناپائیدار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان خود کمزور ہے, وہ قانون بھی کمزوری بنائے گا. اب دیکھیں نا, ایک بندہ کہتا ہے جی میں قانون بناؤں گا. اب یہ قانون کتنے لوگوں کے لیے بنا رہا ہے؟ اس پوری مسجد کے لیے قانون نہیں بنا سکتے. ہر بندے کا مزاج الگ الگ, پتہ نہیں کس کو کیا چاہیے, اس کو کچھ چاہیے, پہلی صف والوں کو کوئی اور چیز چاہیے, پچھلی صف والوں کا مزاج کچھ اور طرح ہے. باہر والے لوگ جو ہے نا وہ ٹھنڈ اچھی ان کو لگتی ہے, اندر والوں کو گرمی پسند ہے. ان کے مزاج مختلف ہیں, ان کی فطرتیں مختلف ہیں, ان کو جو ہے نا رہن سہن مختلف ہے, ثقافت مختلف ہو سکتی ہے. کوئی کس علاقے سے آیا, کوئی کس علاقے سے آیا. ایک جگہ پہ قانون بھی ہم اپنا پوری طرح سے نہیں بنا سکتے. جانتا کون ہے سب کے مزاجوں کو, سب کی طبیعتوں کو, سب کی فطرتوں کو, سب کی ثقافتوں کو. ہر بندے کے مزاج سے اگر کوئی واقف ہے وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. جب وہ سب کو جانتا ہے تو پھر جو نظام حیات اللہ دے گا وہی کارآمد ہوگا, وہی پائیدار ہوگا. اللہ ہمیں جانتا ہے ان کو کون سے نظام میں رکھنا ہے جس سے یہ چل سکتے, وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. ہمارے پاس تو کسی کے دل میں جھانکنے کا کوئی آلہ نہیں ہے, کسی کو ہم نہیں سمجھ سکتے, اللہ جانتا ہے. تو عزیز ساتھیوں, اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی قانون بنے گا وہ کمزور, ضعیف ہوگا, ناتباہ ہوگا, ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, تھک جائے گا, اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. اصل قانون اللہ کا ہی رہ سکتا ہے. اور پھر انسان ایسا ہے اگر وہ قانون بنائے, بسا اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چیز نقصان دہ, لیکن خواہش ایسی ہوتی ہے, ہم خواہش کے دل دادا ہیں, ہمیں خواہشات لگی ہوئی ہیں, پتہ بھی ہے یہ چیز نقصان دہ, لیکن خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کے کام کر جاتے ہیں کہ نہیں کر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ چیز میں نے کھا لی نقصان دہ ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا, یا ویسے ہی پتا ہے جو نا آج کل کتنی چیزیں مضر صحت ہے, لیکن کھا رہی دنیا. خواہش ان کو لت لگ گئی ہوئی ہے کھانے پینے, اور بھی بڑی چیزیں.
تو یہ خواہش کیا تو مجبور ہو جاتا ہے انسان. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ پورا مکمل نظام حیات دے سکے, اس کے قانون میں سکم باقی رہ جائے. اور پھر انسان نفع نقصان کو نہیں جانتا, مکمل طور پہ اسے پتا نہیں ہے کہ کس چیز میں نفع کس چیز میں نقصان ہے. کبھی کبھی وہ کام کرتا ہے, کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے, بعد میں نقصان نکل آتا ہے. اللہ جانتا ہے کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے. کئی قانون ایسے بنے, انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ قانون چلے گا, یہ بہت اچھا قانون ہے, ہم نے اس کو بڑا جانچا پرکھا ہے اور بڑی ٹیم بٹھائی ہو, یہ سارے جانتے ہیں. تھوڑا سا عرصہ وہ قانون چلا, تبدیل کر دو بھائی یہ ٹھیک نہیں چل رہا. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں نفع نقصان کیا ہے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کا نفع کس میں ہے کس کا نقصان کس میں ہے. اللہ قانون جو بنائے گا وہ پائیدار ہوگا. انسانوں کے قانون میں یہ سکم بھی ہے, نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں. ہمیں لوگوں کے جذبات کا پتہ نہیں, ضروریات کا پتہ نہیں ہوتا, کس بندے کی کیا ضرورت ہے کس کی کیا. یہ بات بھی میں نے کر دی. تو بہرحال اگر یہ ساری چیزوں میں توازن رکھنا ہے, قانون بنانا ہے, تو پھر ہمیں اللہ کے قانون کو لینا پڑے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کا قانون کیوں ضروری ہے اس بات کو سمجھ لیجئے, بس ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کا جو قانون ہے نا اس میں بڑی حکمتیں, اس میں بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لازم کرتی ہیں کہ اللہ کا قانون ہی بنے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے قانون میں عدل ہے. ہم عدل کا جو ہے تقاضا پورا نہیں کر سکتے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ عدل کیا جائے. اسلام جو ہے اس میں رنگ و نسل کا کوئی بھی امتیاز نہیں ہے, اللہ نے عدل کو رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ عدل مانگتا ہے. اگر ایک گورا ہے ایک جو ہے نا وہ سیاہ رنگ والا ہے, ان دونوں میں عدل کرنا پڑے گا. کبھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا سیاہ فام کو کچھ اور جو ہے نا وہ سہولیات دو اور جو کالی چمڑی والا اس کو کچھ اور سہولیات دو, جو سفید چمڑی والا اس کو کچھ اور سہولیات دو. ساؤتھ افریقہ میں آپ چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, آج بھی وہاں پہ کالی نسل اور گوری نسل کی آپس میں رشتے نہیں ہو سکتے, ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی. ایک خواب پریشان بن چکی ہے یہ بات کہ وہ کبھی کہیں گے ہماری شادیاں ہو جائیں. ان کے لیے حکومت نے شہریت کے درجات الگ رکھے ہیں, ان کے لیے الگ رکھے, ان کے لیے جو ہے نا وہ کالے لوگوں کے لیے سہولیات الگ ہیں, ان کے لیے الگ ہے. عدل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مغرب کا قانون بڑا, مغرب یہ مغرب وہ ہے, ان کے قانون میں عدل نہیں ہے. عزیز ساتھی, پاکستان میں بھی یہ مسائل, کسی نے چوڑا کہہ دیا, کسی کو کیا کہہ دیا, عدل نہیں ہے. بڑوں کو نواز دیا, اور جو لوگ ہیں ابھی شاید 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ لوگوں کے جو ٹیکسیز ہیں وہ ختم کر دیے گئے, جو بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے مگر مچھ ہیں, حالانکہ سارا یہ کھائی جا رہے ہیں. ہمارے ٹیکسیز پہلے سے وہ کھا رہے ہیں, ان کے بھی معاف ہو گئے, ویسے جیسے وہ غریب ہے. عدل نہیں ہے نا. اللہ کے قانون میں عدل ہے عزیز ساتھی. اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, اور اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اللہ کا قانون اس لیے بھی لازم ہے کہ وہ عدل کا تقاضا کرتا ہے. اب دیکھ لیں آپ, کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں عدل آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن قرآنی قانون کہیں ایسا نہیں جس میں عدل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفارش کرنے والا آ گیا, صحابی رسول, ایک عورت نے چوری کر لی, اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ کاٹ دو, کیونکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ہاتھ کٹے گا اگر کوئی چوری کرے گا. ایک بندہ فاطمہ نامی تھی عورت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابی رسول بھی کون ہے, آپ کے بڑے لاڈلے صحابی, بڑی محبت تھی ان کے ساتھ. لوگوں نے کہا آپ ذرا بات کریں, آپ کی بات ذرا سنتے ہیں اللہ کے رسول, تو ذرا بات کیجیے. عدل کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی, چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ. اتشفع فی حد من حدود اللہ, اور تو اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آ گیا. تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے قانون میں عدل ہوتا ہے, کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے. تم فاطمہ کی بات کرتے ہو, یہ بڑا اچھا قبیلہ, یہ بڑا اچھا خاندان ہے. محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے تھا, کوئی لحاظ نہ کرتا. یہ ہے شریعت کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون جس میں عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے قانون میں توازن ہے, اعتدال ہے, میانہ روی ہے. وہ کیسے ہے؟ اب دیکھ لیں قرآن مجید, اللہ رب العزت خود حکم دیتا ہے توازن کا, اعتدال کا. اب مرد ہے عورت ہے, ان کے درمیان بھی ایک توازن رکھا ہے اللہ نے. مرد کے ذمہ جو
اللہ نے چیزیں لگائی ہیں وہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، جو عورت کے ذمہ لگائی ہیں وہ مرد کے لیے نہیں۔ اب مرد جو ہے وہ باہر نکلے گا، لوگوں سے وہ سوشل بن کے رہے گا، باہر جائے گا، لوگوں سے میل جول رکھے گا، کمائی کرے گا، بھائی کام کرنے مضبوط اس کو اللہ نے اعضاء کا بنایا ہے، وہ باہر جا کے پیسہ اکٹھا کر کے لائے گا، اور عورت وہ گھر کے معاملہ سنبھالے گی، بچوں کی پرورش کرے گی۔ مرد الٹا لٹک جائے، وہ عورت کے کام نہیں کر سکتا۔ عورت جو ہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ مرد کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی۔ لیکن انسانی قوانین جو وضعی قوانین ہے، جو الہامی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم نے عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ میں کھڑا کرنا ہے، ہم نے ان کو جو ہے نا وہ عورتوں کو بھی ایسے ہی بنانا جیسے مرد ہے، اور مردوں کو بھی عورتوں کے مقابلے میں لے کے آنا ہے۔ اللہ کے قانون کی مخالفت کی اور لوگ کہاں تک چلے گئے؟ لوگوں نے، کسی نے تو عورت کو اہمیت ہی نہیں دی، انہوں نے کہا عورت تو جو ہے نا وہ کوئی اختیار اس کو نہیں ہے، مرد مر گیا اس کے ساتھ عورت بھی جلا دو، نہ وراثت میں حق ہے، نہ پیسے پہ اس کا حق ہے، نہ اس کو جو ہے نا وہ کوئی اختیار ہے وہ تصرف کر سکے اپنے پیسے میں، کوئی اختیار عورت کے پاس چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بلکہ آج کے جو دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بغیرت قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بحث بھی چھیڑ دی کہ عورت میں حیوانی روح پائی جاتی ہے کہ انسانی روح پائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بحث بھی چھیڑ گئی ہے کہ عورت میں روح کون سی پائی جاتی ہے، اور کسی نے عورت کو اتنا بڑھایا، انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، عورت جو ہے نا وہ مرد کے شانہ بشانہ چلے گی، اس کی ذمہ داریاں بھی وہی ہوں گی جو مرد کی ہوں گی، وہ گلیوں میں، وہ آفیسز میں، وہ دفاتر میں 100% حاضری اس کی ضروری ہے، وہ پورے 30 دن آئے گی، ہفتے کے 7 دن آئے گی۔ حالانکہ عورت کے ساتھ مہینے میں کچھ ایام اللہ نے قدرتی ایام کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ کام نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا ان دنوں میں بھی آئے گی، عورت کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ قانون انسانی قانون ہے اور یہاں بھی توازن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے قانون میں توازن ہے۔ اللہ نے عورت کو گھر میں رکھا ہے، مرد کو باہر رکھا ہے، باہری معاملات وہ دیکھے گا، گھر کے معاملات یہ دیکھے گی، لیکن ہم نے عورت کو کہا نہیں، یہ بھی بازاروں میں جائے گی، سب کچھ کرے گی۔ نتیجہ کیا ہمارے سامنے؟ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے، اخلاقی انارکی پھیلی، اور کس طرح سے خاندان بکھر گیا، اور کیسے کیسے امراض، لا علاج امراض آج پیدا ہو گئے۔ عورت کو جب بازار میں لے کے آئے، اس کو دفاتر اور گلی کی زینت بنا دیا، کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ یہ نتیجہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے قانون کو بھلا دیا، اور اللہ کے قوانین میں عقل اور مصلحت، یہ بھی اس سے ہم آہنگی ہوتی ہے۔ جو مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق اللہ کا قانون بنتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ عقل کے خلاف اللہ کوئی قانون بنا دے، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں نا، شراب ہے، اب شراب اللہ نے حرام کی۔ اچھا، یہاں بھی اس کی بھی تاریخ کو دیکھیں تو اللہ نے انسانوں کے مزاج کا پورا پورا خیال رکھا۔ ایک دم سے شراب حرام نہیں کر، نہیں شراب نہیں پینی، حرام ہے جی، نہیں، اللہ نے مزاج دیکھے، ایک دم سے قانون نہیں بنا دیا۔ اللہ کے قانون میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ پہلے اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ شناخت کو بیان کیا کہ یہ کام اچھا ہے، نماز کے ٹائم نہ پیا کرو عام لات میں، دوسری طرف پی لو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ پھر کہا نماز کے جو ہے نا وہ نماز کے ٹائم نہیں پی سکتے، عام دنوں پی لو۔ دوسرا کہا کہ نہیں، اس میں خیر نہیں ہے۔ تیسری دفعہ قطعی طور پہ اس کو حرام، تیسرے مرحلے میں جا کے کیا۔ اچھا، آج بھی کئی ایسے ممالک ہیں جن کا قانون ہے وہاں شراب حلال ہے، جن کے قانون انسانی قوانین میں شراب حلال ہو گئی۔ اب شراب حلال ہے، لیکن سارے جانتے ہیں کہ شراب کے مفاسد کتنے، اس کے نقصان کتنے، بندے کی عقل کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ عقل اور مصلحت کے مطابق قانون نہیں ہے، جبکہ اللہ کا قانون ہمیشہ عقل کے مطابق ہوتا ہے، اس کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ کبھی بھی انسان کی مصلحت سے آگے بڑھ کے اللہ قانون نہیں بناتا، بلکہ مصلحتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کہاں فائدہ ہو رہا ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فطرت، جو فطرت ہے نا، اللہ اس سے ہم آہنگی بناتا ہے۔ اللہ کا قانون ہمیشہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے کہ کس کی فطرت کیا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کو فطرت میں پیدا کیا، اور وہ جانتا ہے کہ فطرت کے قانون کیا ہے۔ فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے وہ نقصان سے دوچار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کی کبھی بھی جو ہے نا مسائل حل نہیں ہوتے۔ عورت کو اللہ نے، دیکھیں مثال کے طور پہ، اب عورت کی فطرت جو ہے وہ الگ ہے، مرد کی فطرت الگ ہے۔ اللہ نے عورت کے لیے اس کی فطرت پہ قانون بنائے، مرد کے لیے اس کی فطرت پہ قانون بنائے۔ اب طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا۔ عورت
اجلت پسند ہے، جلد باز ہے، عورت بڑی حساس ہوتی ہے، وہ بڑی نرم مزاج والی ہو، وہ ایک دم سے کوئی فیصلہ کر دے گی، اللہ نے اس لیے اس کو طلاق کا حق نہیں دیا. وہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں اور طلاق ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ حق مرد کو دیا ہے. عورت کیا کرے گی؟ وہ عدلیہ کی طرف رجوع کرے گی، وہاں پہ جا کے خلا لے سکتی ہے، اس کے پاس یہ حق ہے. یعنی میانہ روی آ گئی، مرد کے پاس بھی حق ہے، عورت کے پاس بھی ہے، حق دونوں کے پاس ہے. لیکن جو مرد کو دیا وہ اس کی فطرت کے مطابق، جو عورت کو دیا وہ اس کی فطرت کے مطابق. تو دین اسلام فطرت پہ چلنے والا دین ہے. تو خلاصہ یہ ہے، انسانی قوانین کبھی بھی اللہ کے قوانین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ جانتا ہے کس کی فطرت کیا ہے، کس کو کیسا بنانا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے. یہ اللہ رب العزت کے قوانین اگر ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے قوانین الہامی قوانین ہیں. تو ہمارے وضعی قوانین، اگر کوئی اپنے وضع کردہ قانون لے کے آ جائے، وہ کہ جی نہیں ہم جو ہے نا اپنا قانون بنائیں گے، مغرب کو دیکھ کے، غیر و اغیار کو دیکھ کے. آپ جو ہے نا آج کل جو قانون پاس ہو رہے ہیں، میں نے اسی کی بات کرنی ہے، تو میری تمہید تھی، تمہید میں ہماری بات ختم ہو گئی ہے. ہم نے ٹرانسجینڈر جو یہ ایکٹ پاس ہوا اس میں اصل میں بات کرنی ہے کہ یہ اللہ کے قوانین کی کس طرح سے مخالفت کی جا رہی ہے. تو ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے پر رکھ لیتے. ہم نے دیکھا غیروں کو، اچھا وہاں پہ یہ چل رہا ہے، وہاں پہ یہ چل رہا ہے. آپ جانتے مغرب کے اندر لوگوں نے طلاق کا حق عورت کو دے دیا، وہاں پہ ہے. اور اگر آپ جا کے جو ہے نا وہ مغرب کی جو وہاں پہ جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان سے یہ اندازہ لگوائیں، پتہ کریں مغرب جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی، جو غیر اسلامی ممالک ہے، جو ہمارے مخالف ہے، چاہے یہودی ہیں، جہاں عیسائی ہیں، غیر مسلم آباد ہے، ان کے ہاں نکاح سے زیادہ طلاق کی شرح ہو گئی ہوئی ہے. کیوں؟ عورت کو حق دے دیا. اب جب عورت کے پاس یہ حق ہوگا، عورت ہے، عورت کی فطرت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سنبھال سکے. انہوں نے فطرت کی بغاوت کی، وہاں پہ نکاح کم ہوتے ہیں، طلاق زیادہ ہوتی ہے. اتنی شرح بڑھ گئی ہے طلاق کی. تو ہمارے ہاں بھی آج لوگوں نے اللہ کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور کہا کہ نہیں مرد نہیں، وہ چاہے تو عورت بن جائے. اللہ جانتا ہے کہ مرد کی اس نے خاصیت کیا بنائی ہے، اس کو کس جو ہے نا وہ ساخت پرداخت میں رکھنا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اور کا نہیں، اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک غلطی سے کسی کو مرد بنا دیا. وہ چاہے وہ نادرہ کے آفس میں جا کے اپنا شناختی کارڈ پہ کہیں یہاں میرا فیمیل لکھ دیں، میں مرد نہیں رہنا چاہتا، وہ اس کی جگہ پہ عورت لکھ دیں. یہ اللہ کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ ہے اور اس کا نتیجہ کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی. اللہ ہمارے حکمرانوں کو، یہ جو بے غیرت لوگ ہیں، کوئی اپوزیشن میں ہے، جو حکمرانی میں جو بھی ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور کسی مسلمان بندے کو جو خیرت والا بھی ہو، جس میں اسلام کی جو ہے نا وہ تعلیمات کی سمجھ بوجھ بھی ہو، اللہ ان کو ہمارے حکمران بنا دے. ایسے بے غیرتوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے جنہوں نے اللہ کے قوانین میں جو ہے نا وہ کتنی چھیڑ چھاڑ کی ہے کہ مرد کو مرد نہیں رہنے دے گا اور عورت کو عورت کہتے جو مرضی بننا چاہے بن جائے. کتنی عجیب بات ہے. اب دیکھیں نا، مرد جمعہ پڑھنے آتا ہے، اب یہاں پہ آپ جمعہ پڑھنے، ایک مرد اب عورت بن جائے گا تو وہ جمعہ پڑھنے کیسے آئے گا؟ اس کی قباحتیں تو ہم بیان ابھی کریں گے نا، میں بات کر رہا ہوں. اب وہ اپنے آپ کو عورت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اور لوگوں نے اس پہ پھر باتیں شروع کر دی ہیں. ہمارے علاقے میں ایک مجھے خبر، وہ میں نے ویڈیو دیکھی، بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مولوی صاحب سے کہا ہمارا نکاح پڑھا دیں. 2 لڑکے ہیں، انہوں نے نکاح نہیں پڑھایا، ہم مولوی صاحب سے خلاف جو ہے نا وہ بیان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شریعت کے خلاف ہے. انہوں نے کہا شریعت جائے بھاڑ میں، نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں تو اس جو ہے نا قانون اس انسانوں کا چاہیے. تو انسانوں کے قانون میں تو یہ ہے مرد سے شادی کر لے اور عورت سے کر لے. تو یہ کتنی بے حیائی ہے، یہ کتنی فلاح اور ربک لا یؤمنون. اللہ کی قسم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب وہ اللہ کے قوانین کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں. اللہ ایسے جو حیا باختہ قوانین ہیں، اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے. ان میں نہ تو توازن ہے، نہ اس میں عدل ہے، نہ اس میں عقل اور مصلحت کی ہم آہنگی ہے، نہ یہ فطرت کے مطابق ہے. ہر لحاظ سے یہ قانون غلط قانون ہے. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو اسلامی قانون میں ہوتی ہیں وہ سب کے خلاف ہے یہ قانون. اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کے جو قوانین ہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، ان کو ماننے کی، سمجھنے کی، ان کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.